لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. ابتدائی کلام اسی پاک پروردگار عالم کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وہ پروردگار عالم کے جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے. وہ ایسا رازق ہے جو زمین کی آخری تہ میں موجود ننھے سے کیڑے کو بھی رزق پہنچا رہا ہے، اور ایسا جاننے والا ہے، ایسا علیم ہے، ایسا سمیع ہے، ایسا بصیر ہے کہ جو ہمارے دل میں گزرنے والے خیالات کو بھی جان لیتا ہے. اور تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اسی رب کائنات کے لیے ہے، اور تمام درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں فرش عزائے حسین جیسی نعمت عطا کی ہے. کیا مقام ہے اس فرش عزا کا کہ میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب مومنین مجلس عزا برپا کرتی ہیں اور ان کا جو اجتماع ہوتا ہے تو تم تو وہ اجتماع دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک اور اجتماع ہوتا ہے جسے ہم معصومین دیکھا کرتے ہیں. وہ اجتماع کیا ہے کہ فرشتوں کی ایک لڑی آسمان سے زمین کی طرف آ رہی ہوتی ہے، ایک لڑی جا رہی ہوتی ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ الملائکۃ وینزل ویصعد، کہ ایک لڑی آتی ہے اور دوسری لڑی جا رہی ہوتی ہے. اور جب تک یہ مجلس عزا برپا رہتی ہے، جاری رہتی ہے، یہ سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. اور جب مجلس عزا ختم ہو جاتی ہے اور آپ اپنے اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں اس فرش عزا سے اٹھ کے، تو وہی ملائکہ جو آسمان پر جا رہے ہوتے ہیں اور وہاں اہل آسمان ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، تمہارے پاس سے وہ خوشبو آ رہی ہے کہ جو پورے ملکوت سماواتی میں محسوس نہیں کی جا سکتی. تو کہتے ہیں ہم مجلس حسین سے آ رہے ہیں. تو وہ پوچھتے ہیں کہ مجلس کہاں ہو رہی ہے، کہتے ہیں مجلس تو ختم ہو چکی ہے، یعنی آپ اپنے گھروں کو جا چکی ہوتی ہیں. تب ان فرشتوں کی لڑی نازل ہوتی ہے جو اس وقت مجلس میں موجود نہیں تھے کہ جب مجلس برپا ہو رہی تھی. اور وہ اس وقت بھی جب آتے ہیں تو اس فرش عزا کے در و دیوار ایسے متحرک ہوتے ہیں کہ فرشتے اپنے پروں کو اس سے مس کر کے جاتے ہیں. تو یہ مقام ہے اس فرش عزا کا، یہ مقام ہے مجلس حسین کا. اور پھر چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مولا کی بارگاہ میں مولا کا ایک چاہنے والا، مولا کا ایک صحابی آتا ہے اور مولا سے کہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں، کہیں غلط تو نہیں ہوں، آپ میری اصلاح کیجیے گا. اب کہتا ہے کہ میں پروردگار عالم کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں آپ کے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر بھی ضرور پڑھیے محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
کہ میں ان کی رسالت پر، ختم نبوت پر بھی ایمان رکھتا ہوں. پھر ایک ایک کر کے نام لیتا ہے پہلے امام سے لے کر چھٹے امام تک کہ میں آپ سب کی امامت پر، ولایت پر ایمان رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں. اب کس سے کہہ رہا ہے؟ اس سے کہ جو اس کے وقت کے امام ہیں، اور کہہ رہا ہے کہ میں سب کی ولایت پر یقین رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں. آپ میرے وقت کے امام ہیں، مگر مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں، مجھے حسین سے زیادہ محبت ہے. کہیں میرا عقیدہ غلط تو نہیں ہے کہ میں اپنے وقت کے امام سے زیادہ حسین سے محبت کرتا ہوں؟ جب اس کے منہ سے یہ جملہ سنتے ہیں نا میرے مولا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں تو ہم جیسا ہے. ہم اہل بیت بھی حسین سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو ہم جیسا ہے، کیونکہ حسین نے عشق الہی کے رنگ کو بدل دیا. دی است حسین دی پناہ است حسین، حقا کے بنا لا الہ است حسین. درود پڑھیے محمد صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم. عزاداران امام عشر اول کی آج تیسری مجلس سے خطاب ہے. موضوع معرفت امام زمانہ علیہ السلام، اور ہم قدم با قدم اپنے وقت کے امام کی معرفت کی جانب بڑھ رہے ہیں. معرفت امام کا ذکر ہو اور علامات ظہور امام کا ذکر نہ ہو تو ذکر ادھورا لگتا ہے. کیونکہ سب سے زیادہ لوگوں کا سوال اسی بارے میں ہوتا ہے کہ کتنی علامات ہیں، کون سی علامات ظاہر ہو گئی ہیں، کون سی ابھی باقی ہیں، حتمی علامات کون سی ہیں، غیر حتمی علامات کون سی ہیں. زیادہ تر سوالات اسی بارے میں ہوتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم آخر الزمان میں ہیں، اور اس کے بعد ایک ہی دور رہ جاتا ہے جو عصر ظہور کا دور ہے. اور وہ دور ہی واقعاً وہ دور ہوگا انسانوں کے لیے جو حقیقتاً انسانیت کا دور ہوگا. اس لیے کہ اس وقت تو درندگی کا دور ہے. اس وقت تو وہ دور ہے کہ جب جو طاقتور ہے وہ کمزور پر ظلم کر رہا ہے اور ان کے حقوق کو غصب کر رہا ہے. تو یہ تو درندگی کا دور ہے. جب امام کا ظہور ہوگا تو انسانیت کا دور ہوگا. لیکن علامات کے بارے میں جو سوالات ہوتے ہیں کہ کون سی علامت ظاہر ہو گئی ہے، کون سی باقی ہے، تو دیکھیے ہم بڑھ تو اسی جانب رہے ہیں، ہم جا تو اسی جانب رہے ہیں کہ علامات ظاہر ہوتی جا رہی ہیں، اور اب تو بہت تیزی سے ظاہر ہو رہی ہیں. ایک زمانہ ہوتا تھا کہ 50 سال بعد، 60 سال بعد کوئی علامت ظاہر ہوتی تھی. اب تو بہت جلدی جلدی علامات کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ نشان ہمارے سامنے آتے جا رہے ہیں. لیکن یہ ڈیسائیڈ کر لینا کہ بس یہ علامت جو کہ روایت میں لکھی ہے اب یہ ظاہر ہو گئی ہے تو اب اس کے فوراً بعد ظہور ہو جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ دیکھیے جب کرونا پیک پر تھا نا، اس وقت لوگ کیا کہہ رہے تھے، سارے سب کی زبانوں پر یہی تھا کہ روایات میں ہے کہ سفید موت، جب سفید موت ظاہر ہوگی تو اس کے بس فوراً بعد امام کا ظہور ہو جائے گا. تو سفید موت صرف ہمارے زمانے میں نہیں ہوئی ظاہر، اس سے پہلے بھی بہت زمانوں میں سفید موت، طاعون کی جو وبا تھی وہ بھی سفید موت تھی. یا اس وقت کہا جاتا تھا 2015 میں کہ جب عرب کا بادشاہ عبداللہ بن عبدالعزیز مرا تھا نا، تو اس وقت بھی یہ لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ کیونکہ روایت میں ہے کہ جب عرب کا بادشاہ عبداللہ مرے گا تو اس کے بعد امام کا ظہور ہو جائے گا. لیکن اتنے سال ہو گئے امام کا ظہور نہیں ہوا. تو کیا ہے، سمجھنے کی بات ہے. اس سلسلے میں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت بیان کروں، محمد عجل فرجہم. مولا سے ہی ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ جب بنو عباس کی حکومت ختم ہوگی تو اس کے بعد سفیانی کا خروج ہے. ٹھیک ہے، یہ روایت کے الفاظ ہیں. اب لوگ اس سے کیا تعویل بیان کرتے ہیں کہ جب بنو عباس کی حکومت ختم ہوگی تو ان کے ذہنوں میں کیا چیز تھی کہ جیسے ہی بنو عباس کی حکومت ختم ہوگی فوراً ہی سفیانی کا خروج ہو جائے گا. حالانکہ بنو عباس کی حکومت صدیوں پر محیط تھی، آدھی دنیا پر ان کا تسلط تھا، اور صدیاں گزر گئی، بنو عباس کی حکومت ختم ہو گئی. لیکن چھٹے امام کے ظاہر انہی کے دور میں شروع ہوئی تھی بنو عباس کی حکومت. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جن دو اماموں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جنہیں سب سے زیادہ سکون کا موقع ملا ہے نا، کہ اسی وجہ سے فقہ جعفریہ مشہور ہے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام، یہ دو امام ایسے ہیں
کہ ان کے زمانے میں بنو عباس اور بنو امیہ آپس میں اقتدار کی جنگ لڑ رہے تھے، اس لیے ان کی توجہ کم تھی امام کی طرف، ورنہ سارے اماموں نے ہم جانتے ہیں کہ پوری زندگی قید میں، مصیبتوں میں، ظلم کو سہتے ہوئے گزاری ہے، لیکن یہ جو دور تھا یہ تھوڑا سا بہتر دور تھا جو ان دو اماموں کو ملا. اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے 4000 سے زائد شاگرد تھے، اور مسجد نبوی جو تھی وہ اسے ایک یونیورسٹی کا درجہ مل گیا تھا. تو امام، اسی لیے جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ میں پڑھتی ہوں تو زیادہ تر روایتیں ہمیں ملتی ہیں، اہل ممبران جب سنا رہے ہوتے ہیں تو چھٹے امام سے ہی ہوتی ہے نا، کیونکہ انہی کو سب سے زیادہ بہتر دور نصیب ہوا کہ جس میں اہل بیت کی تعلیمات کو عام کیا گیا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام جو یہ جملہ فرما رہے کہ بنو عباس کی حکومت کے خاتمے کے بعد سفیانی کا خروج ہو جائے گا، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ فوراً خروج ہو جائے گا، کیونکہ اس کے درمیان میں آپ دیکھیں ابھی کتنی صدیاں ہو گئی بنو عباس کی حکومت کو ختم ہوئے. کوئی تصور نہیں کرتا تھا کہ بنو عباس کی حکومت ختم ہو جائے گی، کیونکہ آدھی دنیا پر تسلط تھا. اور امام کس وقت یہ بات کہہ رہے ہیں؟ جس وقت حکومت شروع ہوئی ہے، اس وقت میرا مولا کہہ رہا ہے کہ بنو عباس کی حکومت کے خاتمے کے بعد سفیانی کا خروج ہوگا. اب یہ جو بیچ میں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں نا، یہ علامات نہیں ہیں، انہیں ہم علامات نہیں کہہ سکتے، کہ یہ انہیں ہم کیا کہیں گے کہ قبل الظہور کے یہ حالات ہیں. علامات اور ہوتی ہیں، حالات اور ہوتی ہیں. یعنی یہی کہ جیسے سفید موت یا سرخ موت، تو یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے زمانے میں صرف سفید موت ہم نے دیکھی ہے، یا ہم سرخ موت دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جنگ کے حالات ہیں. جنگیں تو اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں، کتنا ظلم ہوا ہے. جنگ اول اور جنگ دوئم میں کتنا ظلم ہوا ہے، کروڑوں لوگ مارے گئے. اور مغلوں نے جب حملہ کیا ہے تو شہروں کے شہر تباہ کر دیے. اور کتنا ظلم تھا کہ لوگوں کی کھوپڑیوں سے یہ مینار بلند کیا کرتے تھے. کس لیول کا ظلم ہوا ہے، مگر امام کا ظہور نہیں ہوا ہے. تو اس لیے علامات، یہ جو حالات ہیں نا، ان کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بس یہ علامات ہیں، یا کوئی علامت ظاہر ہو جائے تو ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں. ظہور کا زمانہ متعین نہیں کیا گیا کہ جب ظہور ہوگا امام کا، وہ وقت متعین نہیں کیا گیا. یہ کتنا لمبا دور ہوگا، کس وقت خدا چاہے تو کتنی جلدی جلدی علامات، حتمی علامات ظاہر ہو جائیں اور امام کا ظہور ہو جائے. وہ خدا قادر مطلق ہے نا، اس کے اختیار میں ہے. وہ چاہے تو اس زمانے کو جتنا طولانی کر دے. ہاں، ہم پر بھی بہت حد تک ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ کیا ہیں، ظہور میں تاخیر کا سبب بن رہے ہیں یا ظہور میں تاجیل کا سبب بن رہے ہیں. کیونکہ ہمارا ایک گناہ 40 دن ظہور کو دور کر دیتا ہے. ہم تو بڑی آسانی سے گناہ انجام دیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ صرف ایک گناہ 40 دن تاخیر کا سبب بن جاتا ہے. تو ہزارہ امام، یہ جو علامات ہیں نا، ان کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ہم علامات گنتے رہیں گے، یہ علامت ظاہر ہو گئی اب ظہور ہونے والا ہے، ابھی اتنی علامتیں باقی ہیں تو ظہور اتنا دور ہے. علامات کا فلسفہ یہ ہے کہ علامات اس لیے بیان کی گئی کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اصل امام کون ہے، اصل امام کا پتہ چلے. کیونکہ جھوٹی امامت کے دعوے بھی تو کب سے ہو رہے ہیں اور ابھی بھی ہو رہے ہیں، جاری ہے. تو علامات اس لیے ہیں کہ ہم پہچان سکیں. اور جب بھی جھوٹے امام کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ جھوٹے مہدی کا دعویٰ کیا ہے، تو ہر دفعہ علماء نے یہ بتایا ہے کہ ابھی دیکھو، ابھی علامات ظاہر نہیں ہوئی ہیں، یہ جھوٹی امامت کا دعویٰ کر رہا ہے. ہمارے لیے علماء یہ بتا رہے ہوتے ہیں ہمیں کہ علامات سے یہ پہچانو کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے تو علامات صرف اس لیے ہیں. تو لہٰذا اپنے ذہنوں سے یہ نکال دیجئے کہ علامات پر توجہ رکھنی ہے. ہماری توجہ کہاں ہونی چاہیے؟ اسباب پر. علامات ظہور کو نزدیک نہیں کر سکتی، اسباب سے ظہور نزدیک ہوتا ہے. اور اسباب کیا ہے؟ ہمارا عمل کی منزل پر آنا. جیسے جیسے ہم عمل کی منزل پر آتے جائیں گے، زبانی دعووں سے ہٹ کر، کیونکہ ابھی تو ہم صرف زبانی دعوے کرتے ہیں نا، ہم فرش رضا پر آ کر صرف الاجل الاجل کی صدائیں بلند کرتے ہیں. جب ہمارا بچہ عمل کی منزل پر آ جائے گا، اس وقت ضرور ہوگا. اس لیے کہ دیکھیے، یہ جو کہا جاتا ہے نا، ہم کتنی غلط تعویلیں، احادیث سے ہم کتنی غلط تعویل اخذ کرتے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی.
بے شک ظلم کا دور تو ہے اور آگے بھی ہونا ہے، مگر کیا ہے کہ ذہن میں یہ رکھیے کہ امام کا ظہور اس وقت ہوگا جب ناصران تیار ہو جائیں گے. تو کیا جب ناصران تیار ہوں گے تو ظلم کم نہیں ہوگا؟ یقیناً کم ہوگا. کیا دور بہتر نہیں ہوگا؟ یقیناً بہتر ہوگا. امام کے سپاہی آسمان سے نہیں اتریں گے، امام کے انصار، امام کی فوج اسی زمین پر تیار ہونا ہے نا. تو جب اسی زمین پر امام کی فوج نے تیار ہونا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حالات بہتر ہوں گے نا، پریکٹیکلی لوگ کام کر رہے ہوں گے. اور آپ دیکھیے کہ اس وقت بھی حالات بہتر ہو گئے ہیں. تشیع آج پہلے 50-60 سال پہلے یا 100 سال پہلے سے آج تشیع بہت مضبوط ہے. آج تشیع کا سر فخر سے بلند ہے. آج دوسرے مکاتب فکر کے لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہمیں بچپن سے سکھایا گیا کہ یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں. آج وہ لوگ اقرار کر رہے ہیں کہ اصل مسلمان تو یہ ہیں جو یہود و نصارہ کے خلاف کھڑے ہیں، جو اپنے خانوادے کو قربان کر رہے ہیں. تو اسی لیے تو دشمن کی سب سے پہلی چال دشمن نے کیا چلی تھی؟ ہمیں توڑنے کے لیے، ہماری یونٹی کو ختم کرنے کے لیے. آج دیکھیں نا، ہم پوری زندگی سے فخر کرتے تھے کہ ہمارا مکتب وہ مکتب ہے کہ جس میں اختلاف نہیں. شیعہ اثنا شریف وہ مکتب ہے، وہ اسکول آف تھاٹ تھا کہ جس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا تھا. لیکن دشمن کی چالتی ہے، یہودی چالیں چل رہے ہیں. اور ہمارے یہاں جو وہ نوجوان یا وہ بزرگ بھی، معذرت کے ساتھ کہوں گی، کہ جن کے جذبات ان کی عقل پر غالب ہوتے ہیں، وہ ان چالوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور دشمن نے سب سے پہلی چال کیا چلی کہ مرجعیت کے خلاف. اور آپ دیکھیے آج وہ جو غیر مکتب فکر کے لوگ ہیں وہ اقرار کر رہے ہیں، وہ سراہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھ کے ہمارے مجتہدین کو. اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ افسوس کا مقام ہے. تو ضرورت ہے، یہ ہے اسباب کہ جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے، کہ جو ظہور کو نزدیک کرنے والے اسباب ہیں. کہ ہم پھر سے مجتہدین کے بارے میں ہم یہ ذہنوں میں بٹھا لیں کہ یہ جو ولایت فقیہ کو ولایت علی کے خلاف لا کر کھڑا کر دیا ہے، یہ دشمن کی چال ہے. آج دشمن باہر سے کام نہیں کر رہا، آج دشمن ہماری صفوں میں موجود ہے، ہماری صفوں میں گھس کر کام کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کتنے یہودی اس وقت مجتہدین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہماری صفوں میں گھسنے کے لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے. اور ہمیں کیوں پتہ نہیں چلتا؟ کیونکہ معرفت نہیں ہے، علم نہیں ہے. زبانی دعوے کرتے ہیں، صرف فرش اعضاء پر بیٹھ کر نعرے لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت مولا کے چاہنے والے ہیں. اور ہمیشہ کہتی ہوں دیکھیے، یاد رکھیے یہ بات، گرہ میں باندھ کر اٹھیے گا، کیونکہ فرش اعضاء سے صرف ہم نے مادی تبرک لے کر نہیں اٹھنا ہوتا ہے. اصل تبرک تو مانوی تبرک ہے، اصل تبرک تو روحانی تبرک ہے. اصل تبرک تو وہ ہے کہ جس سے ہماری کردار سازی ہو. اصل تبرک تو وہ ہے کہ جس سے ہمارے نفوس کی تربیت ہو. اصل تبرک تو وہ ہے کہ جس سے ہمارے نفس ایلیویٹ ہوتے ہوں، بلند ہوتے ہوں. تو اذان امام یہی غور و فکر کا مقام ہے کہ ہم دعوے بڑے کرتے ہیں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کی ولایت کو ماننے والے ہیں، ہم ولایت کا اقرار کرنے ہیں. آج ولایت پہ جھگڑے کر رہے ہیں. علی کی سیرت کو اپنانے والے کتنے ہیں؟ علی کے کردار کو اپنانے والے کتنے ہیں؟ علی کے راستے پر چلنے والے کتنے ہیں؟ نبی نے کہا قرآن مع علی و علی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. ہم قرآن کے ساتھ ہیں، ہم علی کے ساتھ کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن نبی کہہ رہے ہیں قرآن مع علی و علی مع القرآن. تو قرآن کے ساتھ کتنا ہے ہمارا کتنا ساتھ ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرو، تدبر کرو. ہم میں سے کتنے لوگ غور و فکر کر کے قرآن پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے نا. ہمارے یہاں بیشتر بس صرف قرآن کی تلاوت ہو. دیکھیں، تلاوت ذہن میں رکھیے گا، تلاوت سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس اس کو پڑھ لیا جائے سرسری طور پر. کیونکہ تلاوت کا لفظ جو آیا نا، قرآن کہاں نازل ہوا؟ کہ جن کی زبان عربی تھی، جو بڑے فصاحت و بلاغت میں ماہر تھے عرب، ان کے درمیان قرآن نازل ہوا نا. تو ان سے تو نہیں کہا جائے گا کہ تم ترجمے پہ غور کرو.
انہیں تو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. ترجمہ تو ہم جیسے جاہلوں کے لیے کہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے بچوں کو کتنی زبانیں بڑی خوشی خوشی سکھاتے ہیں. عربی نہ خود سیکھنے پر توجہ دیتے ہیں نہ بچوں کو سکھانے پہ کہ ہمیں بھی قرآن بغیر ترجمے کے سمجھ میں آ جائے. تو جب ہم علی کی محبت کا دعویٰ کریں نا تو پھر ہمارے کرداروں میں علی کی جھلک تو نظر آئے. اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ہم سے یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کیا کہ ہماری جیسی زندگی گزارو. ہم گزار بھی نہیں سکتے. وہ تو صرف اتنا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے کرداروں میں جھلک نظر آئے. جب ہم کہیں سے گزرے نا تو صرف ایام اعزاء میں نہیں. ایام اعزاء میں تو پتہ چل جاتا ہے کالی چادروں سے نا. جب ہم کہیں سے پورا سال گزرے تو ہمیں دور سے دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ سیدہ کی کنیزیں جا رہی ہیں. ہمیں زبان سے بتانے کی ضرورت نہ پڑے. درود پڑھیے محمد جل فرج اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مولا سلامت رکھے ہمیشہ یا علی مدد کہنے والوں کو اور آپ کی نسلوں میں اس فرش اعضا کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. تو بس دعا مگر اس فرش اعضا پر ہمیشہ یہی کرنی چاہیے کہ ہم صرف نعرہ لگانے والوں میں نہ رہیں بلکہ ہم علی کے کردار کو اپنانے والوں میں شامل ہو جائیں. اس لیے کہ جو علی کا کردار ہے, جو علی کی سیرت ہے, وہ ہماری شخصیت میں جھلکنا چاہیے. مولا علی ہمیں کہیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے. ہم نہ کہیں کہ ہمیں منہ سے نہ کہنا پڑے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں. علی کہیں کہ یہ میرا چاہنے والا ہے, تب تو بات ہے. اور کیونکہ خواتین کی مجلس, اور دیکھیں ایام اعزاء میں مردانی مجالس تو ہمیں پتہ ہے کہ بہت کم ہی ہوتی ہے. جو عشر اول میں زیادہ مجالس ہوتی ہیں, زیادہ تر تو خواتین کا ہی یہ اجتماع ہوتا ہے, خواتین کی مجالس ہوتی ہے. اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ خواتین کی مجالس میں کردار سازی پر بہت توجہ. ہم صرف رٹے رٹائے فضائل پڑھ کے ممبر سے نہ اتر جائیں. اگر ہم اس طرح اتر جائیں گے تو ہمارا ممبر پر آنا بیکار ہے اور آپ کا فرش اعضا پر آنا بیکار ہے. اس لیے کہ پھر آپ بھی رسمن فرش اعضا پر آ رہی ہیں اور میں بھی رسمن صرف علمی عیاشی کر کے یہاں سے اتر کے جا رہی ہوں. اگر میری زبان میں خدا وہ تاثیر نہ دے, اور تاثیر بار بار کہتی ہوں کسی بھی اہل ممبر کی زبان میں بس اس وقت آتی ہے کہ جو وہ زبان سے کہہ رہا اس پر خود عمل کریں. اگر عمل نہیں ہوگا تو تاثیر آ ہی نہیں سکتی. میں کچھ بھی کہتی رہوں دلوں میں انقلاب برپا نہیں ہوگا. آپ کے دل اس فرش اعضا پر منقلب نہیں ہوں گے, ورنہ ایک عام سی سادہ سی بات ہوگی وہ بھی دلوں پر اثر کرے گی. اور ورنہ بہت بڑے موٹے موٹے الفاظ پڑھ کے بھی ممبر سے اتر جاؤں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جیسے آپ آئیں گی ویسے ہی اٹھ کر چلی جائیں گی. لیکن جب تاثیر ہوگی نا تو یہاں سے چلی بھی جاؤں گی, ایام اعزاء گزر بھی جائیں گے, تب بھی ان الفاظ کی خوشبو آپ کو اپنے وجود میں محسوس ہوگی. وہ جملے یاد رہیں گے. کتنی مجالس ہوتی ہیں نا, ہم بھی ان مجالس میں جاتے ہیں اور جب سن رہے ہوتے ہیں کتنی مجالس ہوتی ہیں, بہت نعرے لگ رہے ہوتے ہیں نا, بہت. ہمارے نزدیک مجلس کی کامیابی کیا ہے کہ اتنے فضائل ہو, اتنے نعرے لگے, اتنی واہ واہ ہو کہ بس وہ مجلس کی کامیابی ہے. اور مسائل میں اتنا گریا ہو تو مجلس کی کامیابی ہے. مجلس کی کامیابی ہے کہ نفس کی تربیت ہو جائے. یہ ہے اہل بیت کی خواہش. اس لیے فرش اعضا چوتھے امام نے اس لیے اہتمام کیا تھا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تاکہ حسین کا جو یہ مشن, ایک دفعہ درود پڑھتی ہوئے آپ سب آگے تشریف لے آئیے تاکہ بار بار ڈسٹربنس نہ ہو. اسی لیے میرے مولا نے فرش اعضا کا اہتمام کیا تھا تاکہ حسینی مشن جاری رہے. اور حسینی مشن یہ نہیں تھا کہ صرف فضائل اور مصائب بیان ہو. حسینی مشن یہ تھا کہ حسین نے جو استغاثہ بلند کیا تھا نا, اس پر ہم صرف زبانوں سے لبیک کہنے والے نہ ہوں. ہم صرف زبان سے یہ نہ کہیں لبیک یا حسین, ہمارے کرداروں سے یہ آوازیں بلند ہوں, یہ نعرے بلند ہوں.
جب ہم نعرہ حیدری لگائیں یا لبیک یا حسین کا نعرہ لگائیں تو ہمارے دل سے آواز نکلے، صرف زبان پہ نہ ہو، ہے نا. جب لگے گا کہ ہم حسینی مشن کو آگے بڑھانے والے ہیں. تو کیونکہ خواتین سے مخاطب ہوں، خواتین کا اجتماع ہے، تو عزاداران امام خواتین کے عمل میں دو ہی چیزیں رکاوٹ ہوتی جو عمل کی منزل پر لانے کے لیے. ایک ہماری زبان کہ جسے ہم غیبت کے لیے، جھوٹ کے لیے خواتین زیادہ اس معاملے میں نا کمزور نظر آتی ہیں، اور دوسرا حجاب یعنی اپنے پردے کی حفاظت. یہ دو بس ایسے وہ اعمال ہیں وہ کہ جن پر ہم اگر تھوڑی سی محنت کر لیں تو ہم مردوں کے مقابلے میں بہت پہلے جنت میں چلے جائیں گے. جبکہ کہا جاتا ہے نا کہ عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی، تو عورتیں تو بہت ساری چیزوں سے دور رہتی ہیں، کرپشن اور یہ ساری چیزیں یہ تو مردوں کے کھاتے میں جاتی ہیں. عورتیں کیا ہیں کہ بس دو چیزیں خواتین کے لیے محنت، جس جگہ ہمیں محنت کرنی ہے نا کہ ہم غیبت سے خود کو محفوظ کر لیں اور ہم اپنے پردوں کی حفاظت کر لیں. کیونکہ حجاب جو ہے یہ بوجھ سمجھ کے، میں ہمیشہ کہتی ہوں جب اسے بوجھ سمجھ کے ان چادروں کو سر پہ لیں گی نا تو بس یہ ایام ازا کے بعد اتر جائیں گے. اور بار بار جو بعض بچیاں یہ کہتی نظر آتی ہیں نا کہ یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے اور پردہ تو نظر کا ہوتا ہے. یہ جملے ہم سننے کو ملتے ہیں، ہمیں سننے کو ملتے ہیں کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ جب ہم امام حسین کے خطبوں کو اٹھا کے پڑھتے 80 سے زیادہ خطبے ہیں امام حسین علیہ السلام کی جو انہوں نے کربلا میں صبح عاشور تک دیا خطبے، اور ان میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ فوکس کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. آج ہمارے لیے یہ فریضہ کتنا مشکل ہو گیا ہے کہ ممبر سے تو دور کی بات ہے اپنی اولاد کے لیے ہم یہ فریضہ انجام نہیں دے سکتے. کہ جب اولاد کو بھی یہ کہا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے. اور اکثر بچیاں یہ بھی کہتی نظر آتی ہیں نا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ آیت اس لیے نہیں ہے، یہ شریعت کے لیے نہیں ہے، اصول دین کے لیے ہے، عقیدے کے لیے ہے، کہ عقیدہ چوز کرنے کے لیے ہے. خدا نے کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. تم چاہے توحید کا عقیدہ ہو، نبوت کا عقیدہ ہو، امامت کا عقیدہ ہو، ہر عقیدے سے پہلے سوچو، آنکھیں بند کر کے عقیدے کو قبول نہیں کرو. ہمارا مکتب واحد مکتب فکر ہے کہ جہاں یہ نہیں کہا کہ تمہارا بائی برتھ مسلمان ہونا کافی ہے اور بائی برتھ شیعہ ہونا کافی ہے. ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم تحقیق کریں کہ ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں تو کیوں ہیں. اس لیے نہیں کہ ہم شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے. ہمیں یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں پتہ تو ہو یہ راستہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو عقیدے کے لیے کہا لا اکراہ فی الدین، شریعت کی پابندی کے لیے نہیں کہا. جو بچے یہ جواب دیتے ہیں نا کہ دین میں جبر نہیں، اماں کیوں جبر کر رہی ہیں کہ نماز پڑھ لو، حجاب کر لو، یہ کر لو، تو انہی بچیوں کے لیے عرض کر رہی ہوں کہ یہ صرف اصول دین کے لیے یہ آیت ہے. جب عقیدے کو پہچان لیا کہ ہم صحیح عقیدے پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں، تو اس کے بعد پھر ہماری مرضی نہیں ہے. اس کے بعد جو شریعت ہے جسے خدا کے رسول نے حلال کہہ دیا وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے، جسے حرام کہہ دیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے. پھر ہماری مرضی نہیں چل سکتی کہ اگر ہم یہ کہیں اچھا ہم ان سے تو بہتر ہیں، وہ تو فلاں تو سلیو لیس پہنتی ہے. کل ایک مومنہ سے بات ہو رہی تھی، وہ یہی گفتگو کر رہی تھی کہ بہت سی بچیاں یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم ان سے تو بہتر ہیں، ہم پوری آستین کی شرٹ تو پہنتے ہیں، وہ فلاں تو سلیو لیس پہنتی ہے، تو ہم ان سے تو بہتر عمل کر رہے ہیں. ہم کیا عمل کر رہے ہیں؟ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ شریعت ہمیں حکم کیا دے رہی ہے، کون کیا کر رہا ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. جو شریعت کا ہمارے لیے حکم ہے بس ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور اس پہ ہم نے سوال نہیں کرنا. فروع دین میں اسی لیے تقلید دیکھیں، اصول دین میں تقلید حرام ہے، فروع دین میں تقلید کا حکم ہے. اس لیے کہ ہم جہاں جاہل ہیں وہاں عالم کے پاس جائیں، ہم اسے سوال کریں، یہ ہم نہیں جانتے یہ ہمیں بتا دیجئے، اس لیے تقلید ہے. تو عزاداران امام بس یاد رکھیں کہ دین جو ہے نا یہ بفے نہیں ہے کہ جو مجھے پسند ہے اپنی مرضی سے میں اسے سلیکٹ کر لوں کہ مجھے دین میں یہ پسند ہے اور یہ نہیں پسند ہے، جو نہیں پسند ہے اسے چھوڑ دوں، جو پسند ہے اسے ایکسیپٹ کر لوں. تو دین بفے نہیں ہے. بس یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. اور بس اس دعا کے سلامتی کے لیے ہم امام زمان علیہ السلام کی اور ہم سب کی جو فرش ازا پر موجود ہیں
سب کی صحت و سلامتی کے لیے، سب کی کردار سازی کے لیے، سب کے نفوس کی تربیت کے لیے ایک بلند تر صلوات پڑھ لیجیے. اللہ فضان امام. شاید گفتگو تھوڑی سی طویل ہو گئی، لیکن بس یہ جب اسباب کی بات آتی ہے تو اس لیے تھوڑی سی توجہ اس لیے دلانا چاہتی ہوں کہ اسباب ظہور کو نزدیک کرنے والی چیز ہے، علامات ظہور کو نزدیک نہیں کریں گی. حتمی علامات کیا ہیں؟ سفیانی کا خروج. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو بنو عباس کی حکومت سے لے کے سفیانی کے خروج تک کی مولا نے بات کی ہے، تو اصل جو حتمی علامت ہے وہ سفیانی کا خروج ہے، کہ جس کے 6 مہینے کے بعد امام کا ظہور ہونا ہے، ہر صورت سے ہونا ہے. کچھ روایتوں میں 9 مہینے بھی ملتے ہیں ہمیں، مگر زیادہ روایات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ 6 مہینے کے بعد امام کا ظہور ہو جائے گا. اور سفیانی کا خروج جو ہے وہ کیا ہے کہ جب سفیانی خروج کرے گا تو اس کے بعد 4 ملکوں کے بارڈر ختم ہو جائیں گے. اس میں کون سے ملک ہیں؟ سیریا، فلسطین، اردن اور لبنان. ان 4 ملکوں کے بارڈر ختم ہو جائیں گے، یہ پہچان ہوگی. اور کیا ہے کہ یہ 4 ملک ایک ہو جائیں گے اور یہاں سفیانی تسلط کرے گا، اور اس کے بعد عراق پر حملہ کرے گا اور پھر حجاز پر حملہ کرے گا. تو یہ حتمی علامات ہیں، اس لیے ان کو بس ذہن میں بٹھا لیجئے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ قبل ظہور کے حالات ہیں. جو حتمی علامت ہے وہ میں نے آپ کو بتائی. اور اس کے علاوہ حتمی علامت کیا ہے کہ جو آسمانی ندا سنائی دی. تو وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب آسمان سے ندا سنائی دے گی، اچھا یہ تو سب جانتے ہیں، یہ شاید بچیوں ہو سکتا ہے نہ جانتی ہوں کہ وہ جو آسمان سے آواز آئے گی نا، جو ندا سنائی دے گی، وہ سب کو ایک ساتھ نہیں سنائی دے گی. کسی کو جلدی سنائی دے گی، کسی کو دیر سے سنائی دے گی. اب اس پہ بچیاں بھی حیران ہوں گی کہ یہ کیسے ممکن ہے. اب میں آپ سے خطاب کر رہی ہوں، یہ تو نہیں ہو رہا نا کہ آپ کو میری آواز پہلے آ رہی ہے اور آپ کو بعد میں آ رہی ہے، سب کو ایک ساتھ آ رہی ہے. لیکن جب آسمان سے یہ ندا سنائی دے گی تو روایت کے جملے ہیں کہ کسی کو جلدی سنائی دے گی، کسی کو دیر سے سنائی دے گی. تو جس کو جلدی سنائی دے گی وہ امام کی آواز پر جلدی لبیک کہے گا، اور جسے دیر سے سنائی دے گی وہ دیر سے لبیک کہے گا. تو چاہتے تو سب یہی ہے نا کہ ہمیں جلدی سنائی دے تاکہ ہم جلدی آواز پر لبیک کہیں. تو جلدی کنہیں سنائی دے گی؟ کہ جو اپنے کانوں کو متوجہ رکھیں گے، جو اپنی کردار سازی پر توجہ دیں گے، جو اپنے نفوس کی تربیت پر توجہ دے رہے ہوں گے، انہیں جلدی سنائی دے گی. اور جتنی جلدی جسے سنائی دے گی وہ اتنی جلدی لبیک کہنے والوں میں شامل ہو جائے گا. تو آیت اللہ تقی بہجت سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ کس کو آواز جلدی سنائی دے گی. اچھا آیت اللہ تقی بہجت ہم سب جانتے ہیں نا، تشیع میں بہت بڑا نام ہے، اور انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے جو زمینہ سازی کرنے والے لوگ ہیں ان میں ان کا بہت بڑا نام ہے، انہوں نے بہت کام کیا ہے. تو آیت اللہ تقی بہجت نے بتایا کہ جب ان سے پوچھا کہ کس کو جلدی سنائی دے گی اور کس کو آواز دیر میں سنائی دے گی، تو انہوں نے جو بیان کیا وہی میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں. کہ آیت اللہ تقی بہجت نے کہا کہ جب یہ بچیاں میرے ساتھ آج ماشاءاللہ سے کافی زیادہ بچیاں سامنے موجود ہیں، تو ان سے مخاطب ہوں کہ جو بھی جب مؤذن اذان دیتا ہے نا، تو جو مؤذن کی اذان کی آواز پر جتنی جلدی لبیک کہہ کر مصلی پر آئے گا اتنی جلدی اسے امام کے ظہور کی ندا سنائی دے گی. تو عزاداران امام اب یہاں تو انہوں نے کہا کہ خود اپنا احتساب کرو کہ اذان کی آواز سن کر کتنی جلدی مصلی پر آتے ہیں. تو جتنی جلدی مصلی پر آتے ہو اتنی جلدی آواز سنائی دے گی. اور یہ ہم تشیع کی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اب تو بہت بہتر معاملہ ہو گیا، لیکن ہمارے اندر یہ کمی اور کوتاہی رہی ہے کہ ہم اول وقت میں نماز کو پڑھنے میں کوتاہی کرتے ہیں. یہ جو ہمیں آسانی دی گئی ہے نا کہ دونوں نمازیں ملا کر پڑھ لیں، ظہرین اور مغربین، یہ اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم اول وقت میں تاخیر کریں، سہولت کے لیے دی گئی ہے. کیونکہ دین اسلام 1400 سال پہلے کے لیے صرف نہیں آیا تھا، قیامت تک کے لیے آیا تھا. اور ظاہر ہے کہ خدا جانتا تھا کہ اب آج کے دور کی جو مسائل ہیں وہ ظاہر ہے کہ اب دیکھیں کہ جو آفیسز میں لوگ ہوتے ہیں وہ اٹھ کر جاتے ہیں نا نماز کے لیے، تو ان کے لیے وہ تو بہت سارے لوگ لنچ ٹائم میں چلے جاتے ہیں، جا کے ظہرین پڑھ لیتے ہیں.
ممکن نہیں ہوتا نا کہ آفس میں کام کرنے والے 2 دفعہ ان کو کہا جائے کہ جاؤ، وہ بھی ہمارے ملک میں کہ جاؤ جا کر نماز پڑھو، ظہر کی الگ پڑھو اور عصر کی الگ پڑھو. اس لیے ہمارے یہاں مسجدوں میں اذان 1 دفعہ ہوتی ہے تاکہ لوگ 1 دفعہ جائیں اور ظہرین پڑھ کے چلے جائیں اپنے جو بھی ان کی مصروفیت ہے. حالانکہ عقیل الغربی صاحب انہیں کے جملے دہرا رہی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں تو میں ظہرین پڑھتا ہوں، ایک ساتھ پڑھتا ہوں، اور جب میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں تو میں الگ الگ پڑھتا ہوں، کیونکہ اس کی فضیلت زیادہ ہے. اور ہم کیونکہ بس کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بس ایک ضد بحث میں اپنائی گئی ہے نا، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں، جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس چیز کی فضیلت ہے اور کس چیز کی فضیلت نہیں ہے. اور امام زمانہ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ فجر کی جو نماز ہے اور مغرب کی نماز ہے، اس میں جو تاخیر کرتا ہے، یعنی اتنی تاخیر، مولا کے الفاظ دہرا رہی ہوں کہ جو اتنی تاخیر کرے صبح کی نماز میں کہ تارے چھپ جائیں، اور مغرب کی نماز میں اتنی تاخیر کرے کہ تارے نمودار ہو جائیں، تو امام زمانہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے. 3 مرتبہ امام وقت نے ملعون کا لفظ استعمال کیا کہ وہ ملعون ہے کہ جو اتنی تاخیر کرے، کہ صبح کی نماز اتنی دیر کرے کہ تارے چھپ جائیں، اور مغرب کی نماز میں اتنی تاخیر کرے کہ تارے نمودار ہو جائیں. تو بس یہ پریکٹس کرنی ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھنی ہے، اور اسی سے پابندی بھی ہوتی ہے. جب ہم اتنا احترام کرتے ہیں نا کہ جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے اور ہم فوراً مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں سارے کاموں کو چھوڑ کے کہ نماز زیادہ اہم ہے میرے ہر کام سے زیادہ، تو پھر نماز کی عادت بھی پڑتی ہے. یہ بچیوں کے لیے کہتی ہے. تو ہم اگر پریکٹس نہیں کرتے تو ہمیں آج سے شروع کر دینی چاہیے. کوئی بات نہیں کہ اگر پہلے نہیں کرتی تھی، اس لیے کہ یہ در تو کریم ابن کریم کا در ہے. وہ یہ پوچھتے ہی نہیں کہ کیا کر کے آئی ہو، بس جب ان کے در پر آ جاتے ہیں وہ دل بدل دیتے ہیں. اور ہمارے سامنے تو حر کی مثال موجود ہے کہ لشکر یزید سے نکل کر امام حسین کے در پر آ گیا، اور جب آ کر قدموں میں بیٹھا تھا نا تو مولا نے یہ نہیں پوچھا تھا کیا کر کے آئے ہو، بس زمین سے اٹھایا تھا اور سینے سے لگا لیا تھا. اور اس حر کو کہ جو جہنم کے راستے پر قدم رکھ چکا تھا اور سینے سے لگایا اور ایسا عطا کیا کہ قیامت تک کے لیے حر کو علیہ السلام بنا دیا. جانے ماں بس ارادہ آپ کیجئے، وعدہ آپ کیجئے، وہ راستے خود بناتے چلے جائیں گے. بس ان کے در پہ آنے کی دیر ہوتی ہے نا. ہم یہ نہیں سوچیں کہ ہم پہلے کیا تھے، اب ہم کیا ہیں اور کیا بننا چاہتے ہیں. اس در پہ آ کے بس یہ سوچا کیجیے، کیونکہ وہ تو پوچھتے ہی کہ پہلے کیا تھے. بس آ گئے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پلٹ کر آئے ہو نا. اور اللہ کو بھی اپنے وہ بندے زیادہ پسند ہیں کہ جو گناہ کا راستہ ترک کر کے آتے ہیں. جنہوں نے گناہ کی لذت ہی نہیں چکھی انہیں کیا پتا کہ گناہ کی لذت کیا ہے. گناہ کی لذت جسے پتا ہے نا، اور جب وہ چھوڑ کر آتا ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے نفس پر قابو کرتا ہے. رضان امام بس جلدی سے میں دوسری بھی وہ بتاؤں کہ اس کو وہ کون ہوں گے کہ جن کو جلدی سب کو بے چینی ہو رہی ہے نا کہ ایک چیز تو پتہ چل گئی اب دوسری چیز بھی پتہ چل جائے. تو اب بچیوں سے مخاطب ہوں، خاص طور سے بچوں سے مخاطب ہوں کہ دیکھیں آیت اللہ تقی بہجت نے کہا کہ اسے ظہور کی آواز جلدی سنائی دے گی جو ماں باپ کی آواز پر جتنی جلدی لبیک کہتا ہے. یعنی جب امائیں پکاریں تو جتنی جلدی بچیاں جی امی کہہ کر اٹھیں گی نا اتنی جلدی امام کے ظہور کی آواز سنائی دے گی. اب یہ نہ سمجھیے گا کہ بچیاں میں نے کہہ دیا تو صرف بچیاں مخاطب ہیں. اب ہم چاہے نانی بن گئے ہوں، دادی بن گئے ہوں، لیکن اگر خوش نصیبی سے ہمارے والدین حیات ہیں تو سب سے مخاطب ہوں کہ جو جتنا والدین کا احترام کرے گا اور جتنی جلدی ماں باپ کی آواز پر لبیک کہے گا اتنی جلدی اس کو کانوں میں ظہور کی آواز آئے گی، ندا آسمانی ندا اسے سنائی دے گی. اور مگر اب آج کل تو خیر زمانے کا الگ ہو گیا نا کہ اب کانوں میں بچوں کے ہینڈ فری لگی ہوتی ہیں تو اب ہماری آواز دیتی بھی رہے تو ان کو آواز جاتی کیا، وہ تو کہیں گے ہمیں آواز ہی نہیں آئی. یہ بھی تو ایک بہانہ ہوتا ہے. تو دیکھیں ماں باپ تو عالم الغیب نہیں ہوتے مگر امام وقت تو عالم الغیب ہے نا. انہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ آواز سنائی دی ہے یا نہیں سنائی دی ہے، اگنور کیا گیا ہے یا واقعاً سن لی گئی. تو ہم امام وقت سے تو چھپا نہیں سکتے. تو لہٰذا آیت اللہ تقی بہجت نے دوسری پہچان یہ بتائی کہ بس
یہ دو چیزیں یاد رکھیں، اور اس کو آج فرش اعضا سے ایک تبرک لے کر اٹھیے گا یہاں سے کہ امام کی ظہور کی آواز اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جلدی سنائی دے، ہم جلدی امام کی آواز پر لبیک کہنے والوں میں شامل ہوں، تو بس ہمیں اتنی جلدی مؤذن کی اذان سن کر لبیک کہہ کر ہمیں مصلی پر آنا ہے، اور ماں باپ کو وہ احترام کرنا ہے کہ ماں باپ کی آواز کانوں میں آئے تو ہم فوراً لبیک کہہ کر اٹھ جائیں۔ درود پڑھ لیجیے تو بس اذان امام موضوع کو میں نے سمیٹ دیا کہ اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ اور دیکھیے آج کی جو فرش اذا ہے نا، یہ صاحب اذا نے منسوب کی ہے جناب ام البنین کے ان بیٹوں سے کہ جن کا تذکرہ منبر سے بہت کم ہے، اور یہاں آج سفرہ بھی موجود ہے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا، کہ جو باب الحوائج کی ماں ہے، اور جو حاجت اگر جناب عباس کے در پر بھی اگر مانگنے میں دیر ہو رہی ہو تو بی بی ام البنین سے مانگ لیا کیجیے، ان کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ کیا شخصیت ہے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کی، کہ جس وقت آئی ہیں در مولائے کائنات پر آ کر چوکھٹ کو سجدہ کیا، اور امام حسن امام حسین بی بی زینب کلثوم سے کیا کہا تھا؟ تمہاری ماں بن کر نہیں آئی ہیں، تمہاری کنیز بن کر آئی ہیں۔ اور ہمیشہ اپنے بچوں کو یہ سکھاتی رہی ہے کہ کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا، ہمیشہ آقا کہنا۔ چاروں بیٹے، 4 بیٹے ہیں نا بی بی ام البنین کے، چاروں فرزند مولا علی کے کربلا میں انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اس لیے کہ بی بی ام البنین نے اپنے چاروں بیٹوں کو یہی سکھایا تھا۔ ام البنین کہتے اسی لیے نا کہ بیٹوں کی ماں، 4 بیٹے تھے، چاروں قربان کر دیے حسین کو۔ یہ معمولی بات نہیں ہے عزیزانِ ماں کہ کوئی اپنے 4 بیٹے ہوں اور چاروں کو قربان کر دے۔ ایسے تربیت کی تھی کہ دیکھو فرزند زہرا پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ آج کربلا کے ان جگمگاتے ستاروں کا تذکرہ کرنا ہے کہ جو کربلا کی سرزمین پر چمک رہے تھے، مگر ہماری کوتاہی ہے کہ ہم ان کا ذکر نہیں کرتے ممبروں سے۔ بہت حد تک اصحاب کا بھی ذکر ہوتا ہے، مگر فرزندان علی کا، ام البنین کے لال کا تذکرہ نہیں ہوتا، کہ جن کی تربیت ایسے ہوئی، جنہیں پالا اسی لیے گیا کہ تمہیں حسین پر جان نثار کرنی ہے۔ رضان امام جناب عباس کا ذکر تو ہوتا ہے، 8 محرم منسوب ہے مولا عباس سے، مگر یہ 3 بھائی عبداللہ بن علی، عثمان بن علی اور جعفر بن علی، ان 3 بیٹوں کا تذکرہ ممبروں سے بہت کم، اتنا کم ہوتا ہے کہ شاید کچھ لوگوں کو نام بھی نہیں معلوم ہے۔ تو جب اصحاب حسین اپنی جانیں قربان کر چکے اور پھر جناب عقیل کے فرزندان میدان کربلا میں شہادت کا جام نوش کر چکے، تو اس کے بعد پھر شیر خدا کی یہ شیر میدان میں اترے، کہ جن کی رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، کہ جنہیں شجاعت حیدر کرار سے بھی ورثے میں ملی تھی اور ماں کی جانب سے بھی ورثے میں ملی تھی، اس لیے کہ بی بی ام البنین بھی اس قبیلے کلاب سے تعلق رکھتی تھی نا، کہ جو بہادری میں بے مثال قبیلہ تھا۔ تو کیا انداز ہوگا ان کی شجاعت کا کہ جنہیں باپ سے بھی شجاعت ملی ہو ورثے میں، اور ماں سے بھی ورثے میں بہادری اور شجاعت ملی ہو۔ تو جب یہ شیر خدا کی یہ شیر میدان کی جانب بڑھ رہے تھے نا، تو جیسے جیسے یہ میدان کی جانب بڑھتے تھے فضا کا رنگ بدل جاتا تھا۔ ان کا ہر بڑھتا ہوا قدم یہ اعلان کر رہا ہوتا تھا کہ اب میدان میں صرف جنگ نہیں ہوگی، اب ایک تاریخ لکھی جائے گی۔ تو عزاداران امام سب سے پہلے عثمان گئے، سب سے پہلے عبداللہ گئے تھے میدان میں، یہ عثمان اور جعفر دونوں سے بڑے تھے۔ اور جس وقت مولا علی کی شہادت ہوئی تھی نا، اس وقت ان کی عمر فقط 6 سال تھی، اور جناب عبداللہ کو جناب عباس نے اپنے پاس بلایا تھا اور کہا تھا کہ بھائی اب تم میدان میں جاؤ اور جا کر راہ خدا میں شہید ہو۔
जनाब अब्दुल्ला हुसैन के खेमे में आए रुखसत लेने के लिए। अज़ादारान इमाम हुसैन ने भाई को गले से लगाया, बोझल दिल के साथ भाई को रुखसत किया। उससे पहले अकील की औलाद जनाब अकील की औलादों को रुखसत कर चुके हैं हुसैन, और फिर जनाब अब्दुल्ला को रुखसत किया। जनाब अब्दुल्ला मैदान में आए। शेख मुफीद लिखते हैं कि जब मैदान में उतरे हैं, मैदान में उतर कर रिड्स पढ़ा। क्या कह रहे हैं? मैं अब्दुल्ला हूँ, मैं उस अली का बेटा हूँ जो शुजाअत और फजीलत का मालिक है। मैं उस अली का बेटा हूँ कि जो अज़मतों का मालिक है। मैं उस अली का बेटा हूँ जो रसूल खुदा की सज़ा देने वाली तलवार है। ये रिड्स पढ़ रहे हैं और उसके बाद ऐसा हमला किया कि 170 यजीदियों को वासिले जहन्नम किया, मगर हज़ारों का लश्कर था गालिबा। हाँ, अज़ादारान इमाम हानी बिन सबीत हज़मी ने ऐसा वार किया कि खाकी करबला पर गिर गए और शहादत का जाम नोश किया। और जनाब अब्दुल्ला के बाद जनाब उस्मान हुसैन की खिदमत में आए, आकर इजाज़त तलब की। अज़ादारान इमाम आपकी गिरिए की आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई है। आज ऐसा पुरसा देना है उम्मुल बनीन को, ऐसा पुरसा देना है जैसा हक है उम्मुल बनीन के पुरसे का। अज़ादारान इमाम ये वो माँ है, आसान नहीं है 4 बेटों को करबला में भेज देना, हुसैन पर कुर्बान कर देना। जब उस्मान आए हैं, हुसैन से इजाजत तलब की है। अज़ादारों, हुसैन ने इजाजत दी। अब नन्हे नन्हे बच्चे खेमों से देख रहे हैं, एक और मुहाफिज जा रहा है। अरे वो बच्चे कि जो प्यास से जाम अलगते, अरे ज़बान पर अलतश की सदाएं थी। वो ये देख रहे थे कि सुबह से जो मैदान में जाता है वो वापस नहीं आता, उस खेमे में लाशा आता है। अरे जनाब उस्मान भी गए। मौला अली ने अपने महबूब सहाबी उस्मान बिन माज़म के नाम पर इनका नाम रखा था। जब ये मैदान में उतरे हैं, इन्होंने भी लिट्स पढ़ाए। इन्होंने कहा मैं उस्मान हूँ, मुझे फख्र है कि मेरे पेशवा अली हैं। अज़ादारान इमाम जनाब उस्मान को खुली बिन यजीद ने वहाँ पे वार से वार करके, जब वो खाके करबला पे गिरे हैं ना, बनी अब्बार का एक शख्स आगे बढ़ा था, खुली बिन यजीद ने तीर मारा था, और जब गिर गए थे बनी अब्बार का एक शख्स आगे बढ़ा था और तलवार मार कर सर तन से जुदा कर दिया था। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। बीबी उम्मुल बनीन इस ताज आपको अता करे, आप इस फर्शे अज़ा से ना उठे कि आपकी हाजतें पूरी हो जाए। बीबी उम्मुल बनीन की सदक़े आपकी गोदियां सलामत रहे, आपके जवानों की हिफाजत हो। अज़ादारान इमाम, अरे इसके बाद जाफर बिन अली, अरे तीसरा फर्जंद भी मौला हुसैन की बारगाह में इजाजत लेने के लिए आ गए। अरे अब्दुल्ला इब्न जाफर मौला अमीरुल मोमिनीन की शहादत के बाद इनकी उम्र फकत 6 साल थी। इन्होंने इमाम हसन के साथ 12 साल गुजारे और इमाम हुसैन के साथ 21 साल गुजारे। अज़ादारान इमाम 21 साल जिस भाई के साथ गुजारे, उसको कैसे हुसैन इजाजत दे दे, मगर इजाजत दी। अब्दुल्ला भी मैदान में उतरे। अज़ादारान इमाम आकर इन्होंने भी पढ़ा, मैं अब्दुल्ला हूँ। अरे मुझे फख्र है कि अली का बेटा हूँ। अरे जाफर तैयार मेरे चचा हैं, अरे अली मेरे सरपरस्त है। मौला अमीरुल मोमिनीन ने अपने चचा जाफर की याद में जाफर अपने अली का नाम रखा था। अज़ादारान इमाम ये बेटा भी शहीद हो गया। अरे मैदान करबला में खुली बिन यजीद ने मार करके शहीद किया। अज़ादारों, हुसैन को आवाज दी, हुसैन मैदान में पहुंचे, एक और भाई का लाशा उठाया, खेमे में लेकर आए। अज़ादारान इमाम एक मर्तबा फिर खेमे में मातम बरपा हुआ। ज़ैनब ने एक और भाई का लाशा देखा। अज़ादारान इमाम सलाम किया कीजिए, शहज़ादी
معاملہ کربلا کا. جب مدینہ واپس آیا تھا نا، وہ بشیر ابن جزم نے آ کر صدا دی تھی، کربلا والوں کی ایک ندا پہنچائی تھی، قتل الحسین بکربلا، ذبح الحسین بکربلا. بی بی ام المؤمنین کے کانوں میں جب یہ آواز گئی تھی نا، تو عصا کا سہارا لیتے ہوئے اور جناب عباس کے بیٹے جو فصل تھے نا، جو ان کے پوتے تھے، وہ اس وقت ان کے ساتھ تھے، کہ جس کی وجہ سے ہم ابو الفضل عباس کہتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کے عصا کے سہارے سے بی بی باہر آئی تھی اور باہر آ کے کہا تھا، اے بشیر تو کس عباس کی بات کرے؟ جب کہا تھا نا عباس شہید ہو گئے، حسین شہید ہو گئے، تو کہا کس حسین کی بات کر رہا ہے؟ تو کہا حسین ابن علی. تو کہا حسین مارے گئے، حسین قتل کر دیے گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے عباس کے ہوتے ہوئے کوئی حسین پر آنچ نہیں آ سکتی. عزاداران امام بشیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا عباس آپ کے حسین سے پہلے مارے گئے تھے. کہا میرے عباس کو تم جانتے نہیں ہو، میرے عباس کو تم نہیں جانتے. میرا عباس کتنا شجاع تھا، کتنا بہادر تھا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ جو عباس جنگ میں مقابلہ نہ کر سکتا. عزاداران امام جب بی بی یہ کہہ رہی تھی نا، تو پتہ ہے بشیر نے کیا کہا تھا؟ بشیر نے کہا تھا کہ عباس کے بازو قلم ہو. بس یہ جملہ کہا تھا نا، جب بشیر نے یہ جملہ کہا تھا کہ عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے، عباس کے سر پہ گلز لگا تھا، تو میری بیوی نے ایک جملہ کہا تھا، بس ایک جملہ کہا تھا، بشیر بس مجھے اتنا بتا دے کہ جب کوئی سوار گھوڑے سے گرتا ہے نا، تو وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. جب میرا عباس گھوڑے سے نیچے آیا تھا، اس نے کس چیز کا سہارا لیا تھا؟ وہ سینے کے بل گرا تھا یا منہ کے بل گرا تھا؟ اللہ خدا آپ کو کس چیز کو پیدا کرا ہے؟ یہ ہے ام البنین عزاداران امام. اور جب جنت البقیع میں جا کر روتی تھی نا، اس طرح گریا کرتی تھی کہ مروان جیسا سخت دل بھی جب جنت البقیع کے باہر سے گزرتا تھا نا، تو کہتا تھا کہ یہ کون بیوی ہے، یہ کون بیوی ہے جو ایسے روتی ہے؟ اس کی آواز میں بڑا درد ہے. جانتی ہے کیا کہہ کے روتی تھی؟ یہ کہہ کر روتی تھی، یہ اشعار پڑھا کرتی تھی کہ مجھے اب ام البنین نہ کہا کرو، مجھے ام البنین نہ کہا کرو، اس لیے کہ میں نے وہ بیٹے کہا، مجھے اپنے بیٹے یاد آ جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جانتی ہے مفاتی میں لکھا ہے کہ بیوی ام البنین جب مرثیہ پڑھا کرتی تھی اور یہ کہا کرتی تھی اس وقت کہ جب جنت البقیع میں بیٹھی ہوتی تھی نا، تو اپنی انگلی سے 4 قبریں بناتی تھی، چاروں بیٹوں کی قبریں بناتی تھی، اور اس کے بعد ہاتھ سے ان قبروں کو مٹا دیتی تھی اور مٹا کے کہتی تھی، اے میرے لال، اے میرے شہزادوں، میں تمہارا ماتم نہیں کروں گی، میں تم پر گریہ نہیں کروں گی، کیونکہ تمہاری ماں ابھی زندہ ہے. اور پھر بی بی فاطمہ کی قبر کی طرف اشارہ کرتی کہتی تھی، میرا عباس حسین سے پہلے مارا گیا تھا، میرے عباس کو معاف کر دیجیے گا. عزادارو اس کے بعد انگلی سے پھر ایک قبر بناتی تھی، وہ حسین کی قبر بناتی تھی اور حسین پر گریہ کرتی تھی اور بلند آواز سے کہتی تھی، ہائے میرا آقا، ہائے میرا مولا، یہ کہہ کر رویا کرتی تھی. اور جب کوئی قافلہ کربلا سے آتا تھا نا، جب دور سے آتا دیکھتی تھی، قریب جا کر کہتی تھی، مجھے بس اتنا بتا دو، اے کربلا سے آنے والوں، مجھے بس اتنا بتا دو، کیا ابھی بھی فرات پر پہرا ہے؟ کیا ابھی بھی فرات پر پہرا ہے؟ کیا میرے حسین کی قبر پر پانی ڈال دیا گیا؟ بارے الہ پاک پروردگار ہماری پنی سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بارے الہ پاک پروردگار تجھے واسطہ ہے سید الشہداء کا، جمیع شہدائے کربلا کا. بارے الہ مومنات اس پر شہزہ پر نہ جانے کون کون سی حاجات دل میں لے کر بیٹھے ہیں. پروردگار تجھے واسطہ ہے بی بی ام البنین کا، حاجت روا کی ماں کا. بارے الہ اس پر شہزہ سے اٹھنے سے پہلے ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر. بارے الہ پاک پروردگار جو بیمار ہیں، جس نے مجھ سے شفا کے لیے کہا، پروردگار تو جانتا ہے
सब बीमारों को बीमारी करबला के सख्त शिफाए का अमला अता फरमा। बारे इलाहा जो बे औलाद हैं परवरदिगार जो वास्ता है शहजादी सकीना और शहजादा अली असगर का परवरदिगार सबको नेक और सालेह औलाद अता फरमा। हमारी औलादों को हमसे बढ़कर अज़ादार बना, हुसैन का चाहने वाला बना, इमाम का सच्चा नासिर और खिदमत गुजार बना। हमारी नस्लों में नासरान इमाम की तमाम जितनी भी ख़वातीन जितनी भी मोमिनात यहाँ मौजूद हैं परवरदिगार सबकी नस्लों में फर्श अज़ा को जारी और सारी रखना। बारे इलाहा पाक परवरदिगार जो बेघर है उन्हें ऐसा घर अता फरमा कि जो वहाँ फर्श अज़ा बिछा सकें, हुसैन की वो अज़ादारी कर सकें जो अज़ादारी करने का हक़ है। बारे इलाहा साहिब अज़ा बड़ी खुलूस नियत से फर्श अज़ा बिछाती हैं, आप खुलूस नियत के साथ फर्श अज़ा पर आती हैं। साहिब अज़ा का फर्श बिछाना, हम सब का पढ़ना, आपका आना, गिरिया करना, रोना और रुलाना सब हुसैन की बारगाह में, हुसैन की माँ की बारगाह में कबूल हो जाए। बारे इलाहा पाक परवरदिगार हमारी सबसे बड़ी दुआ कि हम वारिस के होते हुए बेवारिस हैं, परवरदिगार आलम हमारे वक्त के ईमान को भेज दे, ईमान की ज़हूर में ताजील करना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।